پہلے بھی کبھی لاہور میں، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ لاہور میں یہ جملہ کہا تھا، کراچی میں یہ جملہ کہا تھا، کئی بار یہ جملہ کہا تھا، جب تک زندہ ہوں یہ جملہ دہراتا رہوں گا، کہتا رہوں گا کہ 20ویں صدی کے آخر میں ابھرنے والے مجدد دین، محیی شریعت، ملت اسلامیہ کے جسد بے جان میں روح پھونکنے والے روح اللہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی، لوگوں کو معرفت نہیں ہے ان کی، نہ صرف یہ کہ معرفت نہیں ہے بلکہ دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ متشابہ بنا دی جائے، اور بہت سو کے لیے بنا دی گئی۔ کون ہے آقا خمینی؟ کیوں ہم ممبر پہ کرتے ہیں ان کا ذکر؟ کہا جاتا ہے مجلسوں میں ذکر نہ کریں ان کا، عجیب و غریب بات ہے۔ ابو ذر کا ذکر کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ ابو ذر نبی تھے یا معصوم یا امام؟ صحابی تھے؟ کیا ہر صحابی کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ ہمارا تو التزام ہے، ہم تو ایک سبق پڑھے ہوئے ہیں۔ کیا سبق ہے؟ وہ سبق ہے، وہ ہے نصاب وفا۔ وہ نصاب وفا ہے۔ غالب نے کیا کہا تھا؟ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ بعد میں ایک شاعرانہ انداز میں جو انہوں نے بات کہی، اسی مضمون کو پورا کیا، یا یہ کہوں کہ شعر کو پورا کیا ہے، بات مکمل ہو گئی اسی مصرے میں۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ اب سمجھے نصاب وفا، نصاب وفا سمجھے؟ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ اب رجال کی کتابوں میں جتنے بھی نام ہوں، ہم تو یہ ڈھونڈتے ہیں رنگ وفا کس کے چہرے پر ہے۔ سرکار رسالت مآب سے اور ان کے اہل بیت سے وفا کی خوشبو کس نام سے آ رہی ہے؟ تو ہم سلمان کا ذکر کرتے ہیں، سلمان نہ نبی تھے نہ امام، ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ عاشق مولا تھے۔ حضرت ابو ذر کا ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ عاشق مولا تھے۔ ہر دور میں جب بھی جو کوئی دیوانہ علی ملے گا، ہم بڑی دانائی سے اس کا ذکر کریں گے۔ ہم تو علی کے دیوانوں سے دانائی سیکھتے ہیں۔ دنیا کے دانشوروں کو بتاؤ نسخہ کیمیائے دانائی، نسخہ کیمیائے دانائی کس سے سیکھتے ہیں، کس سے حاصل کرتے ہیں؟ علی کے دیوانوں سے، مصطفیٰ کے دیوانوں سے۔ ٹھیک ہے؟ تو بو علی شاہ قلندر کا کیوں ذکر آ جاتا ہے؟ چونکہ وہ مولا علی کے عاشق تھے۔ ارے بہلول کا کیوں ذکر آ جاتا ہے؟ اہل بیت کے عاشق تھے۔ میں نے تو اہل بیت سے اور خاص طور پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت آیت اللہ خمینی کا عشق اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک دو نہیں، میری زندگی کے 10 سال روزانہ میں دیکھتا تھا کس طرح یہ مرد فقیر، یہ مرد فقیر، یہ درویش، یہ بندہ خدا، یہ مرد متقی، یہ مرد مجاہد، یہ مرد صابر، یہ مرد بے نیاز آتا تھا ذریح مبارک امیر المومنین کے سامنے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ زیارت پڑھتے تھے، اکثر زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ذریح میں ایسے ہاتھ ڈال کر مناجات و دعا کرتے تھے۔
آندھی آئے، بارش ہو، طوفان آئے، حالات کیسے ہی ہوں، سیاسی سماجی حالات، مگر ان کی حاضری میں کبھی فرق نہیں پڑا۔ علی کے در پہ حاضری دی تو علی نے بھی کیا سرفرازی دی۔ کچھ ان کی سرفرازی سے حسد کرتے ہیں، کچھ ان کے ہدف اور مقصد سے، کچھ ان کی اہل بیت سے وابستگی سے۔ ارے کتنے دنیا میں ہیں خود ساختہ امام، ہم کہاں ہر امام کو امام کہتے ہیں؟ امام خمینی کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ امام معصوم تک پہنچا دیتے ہیں، امام معصوم کی معرفت عطا کرتے ہیں، اور دونوں وصیت پیغمبر پر عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔